الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ذکر و شرف للذاکرین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس مصدر مقدم نور الہدی مصباح شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم محمد وآل محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين والشفيع المسلمين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نظر محترم خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں جنہیں نبی کی بیٹی کی مصیبتوں کو سن کے آنسو بہانے کا شرف حاصل اور موقع ملے. خوش نصیب ہے وہ وجود جن کا استعمال مجلس کے بابا ہونے میں ماشاءاللہ جزاک اللہ کہیں نہ کہیں بے شک کسی نہ کسی علت کے سبب ہوا. خدا توفیقات میں اضافہ کرے ان لوگوں کے کہ جن لوگوں نے نہ سوچ کے نہ سمجھ کے غلطی سے بھول سے کوئی ایسا اسٹیپ اٹھایا ہو جس سے کوئی عزادار فاطمہ پریشان ہوا. اللہ ان کی توفیقات میں اور اضافہ کرے جنہوں نے پچھلے کئی سالوں اس سال اور آنے والے کئی سالوں تک بنا مانگے چلتا کیا. الہی آمین. اللہ ان لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ دنیا اور آخرت شاد کرے ان کی دنیا اور آخرت کو سکون کرے. جو جب کہیں مجلس برپا ہوئی ہے تو یہ نہیں دیکھتے پڑھنے کو جزاک اللہ بابا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے واہ واہ واہ. مولانا پہلی بار فرسٹ ٹائم جنرلی مولوی کہیں جب 5-7 سال پڑھ لیتا ہے تو عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی تعریف چاروں طرف سے نہیں ہوتی. اس معاملے بولے نارمل مگر ہمارے اگر مجھے بتا رہے تھے کہ حالانکہ انہوں نے مجھے کہا یہاں آنے کے لیے ملاقات کے حوصلے سے ہمارا مجھے بتا رہے تھے کہ خدا ہمارے یہاں یہ جو حضرتاری کا جذبہ خاص طور پر مدارس مولانا کے سبب مولانا کی جو ساری اور ان جیسے سارے ہندوستان کے علماء کی سلامتی کے لیے بابا سے بلند سلوات. دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ ایک موسیقی میرے ساتھ ایک شکایت لگی رہتی ہے. میں پہلی سے 45 سال پڑھتا ہوں تو وہ اس لیے پڑھتا ہوں کیونکہ آج کل کے جو حالات ہیں ان حالات میں 45 منٹ تک ہی بات سمجھ میں آتی ہے. اس کے بعد کی یاد نہیں رہتی. لوگ یہ بولتے ہیں کہ جی 2.5 گھنٹے پڑھا مگر آپ پوچھ لو کیا پڑھا تو یاد نہیں رہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات. تو میری کوشش یہ رہتی کہ بھائی اتنا ہی پڑھ لوں کہ یاد رہے. واہ واہ. بہت اچھی پڑھ لوں 2.5 گھنٹے پڑھ لوں اور پھر کسی کو یاد ہی نہ رہے تو اچھا. پہلے 50-70 سال پہلے ہمارے یہاں اتنی بیماریاں نہیں. نہ بلڈ پریشر تھا نہ ڈائبٹیز تھی نہ دوسری ساری پرابلمس تھی. اب تو آپ 45 پار کرتے ہیں اور آپ کے پاس رجسٹرڈ 4 بیماریاں تو ہوتی ہیں اور ان 4 بیماریوں کے ساتھ ممبر کے نیچے 2 گھنٹہ بیٹھنا چاہے وہ جوان ہو اور چاہے وہ ضعیف ہو اس کے لیے مشکل. عالم کو عادل کیا ہمارے یہاں عادل عالم ہی کیوں نہیں سکتے؟
वाह 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 क्या कहने इसलिए कि उसे मालूम होता है कि मेरे पीठ के पीछे जो सप है उसमें सबसे बूढ़ा इंसान कितनी देर तक रुकू में रहेगा। अगर देखिए आप इस चीज को थोड़ी थोड़ी चीजों को अगर आप समझ लेंगे तो आपको एक्चुअल समझ में आएगा कि बेसिकली ये ज्यादा पढ़ा जा रहा है तो क्यों पढ़ा जा रहा है, कम पढ़ा जा रहा है तो क्यों पढ़ा जा रहा है। इसका ताल्लुक कम पढ़ने और ज्यादा पढ़ने से नहीं, उस मिंबर पर बैठे हुए शख्स के नजर की अदालत पर है। नीचे बैठे हुए लोगों का ख्याल रख पा रहा है या उसने जो तैयार की है इस सुनाना वो ज्यादा ठीक है। अब मैं मिंबर पर बैठा, मुझे अभी तक नहीं मालूम कि मैं किस सब्जेक्ट पे आपके सामने पढ़ूं। मैं अभी तय करूं और अभी आपके सामने कोशिश करूंगा ऐसे सब्जेक्ट पे पढ़ूं कि ये तो हमारे बच्चे बैठे हैं, ये सुन लें, ये समझ लें, आप मुझे हर चीज, हर बहस, हर मौजू का एक महल होता है और एक मकाम होता है। जो महल और मकाम के साथ जस्टिफिकेशन के साथ खड़ा हो सके वही हमारा आगे है। ठीक है। एक जगह में गया हूँ इस पढ़ने, बोला ना तो मिंबर पर बैठा तो एक पर्ची आई, 25 मिनट पढ़ चुका था, हमको पता ही था कि 40 से आगे जाते नहीं। तो पर्ची ने कहा कि होश नहीं पका खाना ना बने आप पढ़ते एक जगह और प्रोग्राम हुआ तो उन्होंने भी पर्ची दी, उनका कि हमारे फला मौला खान जो है वो रास्ते में आ रहे हैं, जब तक वो ना है तो हमने धीरे से उनसे कहा क्या हुसैन की मजलिस हुसैन के लिए इसलिए हमने के लिए तो बहुत सारे चेहरे ऐसे में देख रहा हूँ जो दिल्ली में मुझे सुनते हैं और बहुत सारा सुना होगा। जैसा मुझे जवान ने बताया कि मैं शायद 4 साल पहले 2008 में मैं आ चुका हूँ एक बार सस्ती में, मुझे जहन में नहीं था लेकिन खैर मैं आपके दरमियान दोबारा। हाँ क्या सुबह का टाइम था आपका लेकिन 2:30 बजे आए। सुबह का टाइम था ढाई बजे आया, इत्तेफाक से अब भी ऐसा ही हुआ। ये जब मैं आज से 15 साल बाद इंशाल्लाह जिंदा रहूंगा तो मुझे ये भी पता है और जो कभी चुके ग्रुप पड़े मोहम्मद तो इस बात से ये तो कंफर्म हो गया कि हमारे मजहबी की मेमोरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी होती है, तो बात करने का एक अपना लुत्फ होता है। चले हम चलते हैं तारीख इस्लाम की तरफ। मेरा मौजू है इंसान, इबादत और हुसैन। ठीक है, साथ रहिएगा। इंसान, इबादत और हुसैन। देखें, हम सब देखने में इंसान हैं मगर इंसान का पता चलता है इम्तिहान के बाद। तो फिर आप कहने के मौलाना अगर इम्तिहान में फेल हो जाए, भैया आदमी है, आदमी है, इंसान बनना अभी बचा हुआ है। तो मैं थोड़ा आपको इंसानों की फहरिस्त में लेके चलता हूँ, खुद वक्त आपके जहन में आ जाएगा कि मैं कैसे आपको कहाँ लेके जाना चाहता हूँ। इंसान क्या करता है? इंसान क्या करता है? इंसान का जो फोकस होता है वो ये होता है कि उस पर कोई बोझ ना रहे। वो चाहता है कि जितने बोझ उसके जहन पर, उसके कंधों पे, उसके इक़दाम पे हैं, उनको वो फिक्स करता चला जाए। अगर बाप का खेत गिरवी रखा हुआ है तो कोशिश ये रहेगी कि उसे छुड़ा दे। माँ का जेवर गिरवी रखा हुआ है तो कोशिश रहेगी कि छुड़ा दे। बच्चों को अच्छी तालीम देना है तो कोशिश रहेगी कि अच्छी जगह एडजस्ट कर, कोशिश रहेगी कि रोटी की कमी ना हो, कोशिश रहेगी कि बच्चों को उसके बाद प्रॉब्लम ना हो। यानी प्रॉब्लम फिक्सिंग उसका काम होता है। उसका काम होता है कि वो अपने हिस्से की टेंशन दूसरे को ना दे।
اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس پریکٹس میں اتنا آگے چلا جائے کہ لوگ کہیں کہ ذمہ دار انسان محسوس ہو کہ جہاں میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں ذمہ دار انسان. تو آدمی وہ ہے جس نے ابھی تک ثابت نہیں کیا ہے کہ وہ ذمہ دار ہے یا نہیں ہے. انسان وہ ہے جو ثابت کر چکا ہے کہ وہ ذمہ دار ہے. اس کو تھوڑا سا میں اپنے سماج کی اصلاح کے لیے تھوڑا سا ٹلٹ کرتا ہوں, موڑتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ شاید میرے جوان سمجھے. 24 سال کا لڑکا اگر اپنے گھر میں 365 دن بیٹھا ہے اور وہ گھر کے کھانے کے بارے میں ماں سے پوچھ رہا کیا بنایا, تو وہ آدمی تو ہے, انسان ہے. 24 سال کا لڑکا, 24 برس کا لڑکا اپنے گھر میں اپنی ماں سے اگر پوچھ رہا ہے کیا بنایا ہے, کھانا اچھا تھا یا برا تھا, یہ پسند ہے یہ پسند نہیں ہے, آدمی تو ہے, انسان نہیں ہے. انسان کون ہے؟ وہ جس کی ماں اس کا انتظار کرے کہ میرے گھر کا ہر فرد اگر وقت پہ کھا رہا ہے تو میرے ذمہ دار زبان کے ساتھ دل بولا, زبان کے ساتھ دل بولا, زمین والی فلک بولا, زمین والی فلک بولا, نعرہ حیدری. محسوس کر پائے گا ذمہ دار ہونا, ذمہ دار انسان کا ذمہ دار ہونا اپنے آپ میں صرف گھر کے لیے ہی باعث سکون نہیں ہے, محلے کے لیے بھی باعث سکون ہے, علاقے کے لیے بھی باعث سکون ہے, شہر کے لیے بھی باعث سکون ہے. بہت بار ایسا ہوتا ہے الیکشن میں 4 لوگ کھڑے ہو گئے, آپ کو ووٹ تو ایک دینا, پھر آپ یہ نہیں سوچتے اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے, آپ یہ سوچتے ہیں ذمہ دار. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک اشارہ اور کرو, سوچئے, ازیوم کیجئے آپ کے پاس ایک ملک ہو, آپ کے پاس ایک لشکر ہو, آپ کو اس لشکر کا علم کسی کو دینا ہو, آپ کس کو دیں گے؟ وہ کتنا ذمہ دار ہوگا جس کے لیے رسول اللہ کا ذمہ دار ہونا اس بات کی دلیل ہے. میں تھوڑا سا آپ کو نزدیک کر کے انٹرنیشنل پالیٹکس کی طرف لے کے چلتا ہوں تاکہ آپ ذمہ داری کو محسوس کریں. ایک آدمی ہے غیر ذمہ دار ہے, بالکل غیر ذمہ دار, کہتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہے, کہتا ہے میں اس کو اٹھا دوں گا, اس کو مار دوں گا, اس کو گرا دوں گا, اس کو ختم کر دوں گا, ہم نے فلاں جگہ جنگ بند کر دی, جنگ شروع کر دی. آپ اس کو دیکھیے گا تو آپ کو اس کو دیکھ کے لگے گا باتوں میں باولا پن ہے, دماغ خدا کو دیکھیے. اب آپ خدا, میں دین دھرم کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو آپ کو انسان کی بات بتا رہا ہوں. اسی کئی ملکوں پہ بادشاہت کرنے والے تھے بڑے شہر میں ایک شخص اب سمجھنا جوان دیکھو اسی کئی ملکوں کی بادشاہت کرنے والے شخص کے ملک کے ایک بڑے شہر میں ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے جو کہتا ہے کرایہ سستا ہونا چاہیے, مکان سستا ہونا چاہیے,
इसलिए कि नहीं मुझे चाहिए ना तो जंग लड़ना पहले हार रहा था 90 नंबर पे था फिर वो आगे आया 8वें नंबर पे आया फिर 6वें पे आया फिर 7वें पे आया फिर आपने देखा वो 5वें 4वें तीसरे दूसरे और पहले नंबर पर आकर वो जीत गया पता है क्यों जीता एक नाकारा हार गया एक जिम्मेदार अब ये अलग बात है कि मैं सबसे जाके पूछूं कि तुम्हें ठोकरें लगेगी तो किसको बुलाओगे और मैं मम्मी से पूछूं तुम्हें ठोकरें लगेगी तो उसका जवाब होगा बचपन से या अली क्या कहने इसके लिए किसी किताब देखने की सामने की बात है वाह 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 सब कुछ आपने अपनी आंखों से देखा होगा अपने कानों से सुना होगा दुनिया में जो हो रहा है वो आपके सामने ठोकर हो गई या अली कह के संभलने वाले कहते हुए जारी कह के अपने आप और अपने वजूद को बुलंद करने वाले लोग बड़े भरोसे के लोग होते हैं भरोसे के लोग होते हैं या आपने एक शहर का तो वाकया सुन लिया उनका भी सुना दूंगा शहर का बातें तो देखा आपने उनका भी तो खबर आगे पता चले कि बाबे मदीनतुल से वाबस्ता फकीरों की दुनिया बड़ी अजीब है ये जब दुनिया की अदालत और सियासत के तराजू में तोले जाते हैं तो इनके सामने कोई बाट और बटखरा रखा नहीं जाता उसकी वजह ये है कि किरदारों को तोलने के लिए किरदार क्या कहने तो मेरे अजीजों जिम्मेदार इंसान जिम्मेदार किस चीज से बनता है इंसान जिम्मेदार बनता है एहतियात से कहाँ से बनता है प्रिकॉशंस इंसान को जिम्मेदार बना देती है प्रिकॉशन में चूक होती है जिम्मेदारी के प्योरिटी और परसेंटेज में कमी क्या बात है चूक एहतियात में हुई और जिम्मेदारी में कमी आ गई ठीक है महसूस कर पा रहे ऐसा नहीं तो खैर जिम्मेदार है मगर एहतियात कैसे की जाती है आपको लगता होगा आप शिया हैं आप मुसलमान हैं तो एहतियात आप क्या हैं मैं आपको दिखाता हूँ गांधी जेल में है गांधी जेल में है उनके सामने रोटी पेश की गई उन्होंने खाने से मना कर दिया उनसे पूछा गया कि खाने से मना क्यों किया उन्होंने कहा कि ये मेरी अपनी एहतियात है आज किचन में उसकी नौकरी है जिस पे 302 का मुकदमा है कातिल के हाथों की क्या कहने जिंदाबाद मैं कातिल के हाथ की बनाई हुई रोटी नहीं खा सकता क्योंकि जैसा आदमी रोटी बनाता है उसके असरात खाने वाले के अंदर आते हैं उन्हें अपनी स्पिरिचुअलिटी की आबो हवा को खराब नहीं करना चाहता इसलिए कातिल के हाथ की बनाई हुई रोटी खा के अब समझ में आया हमारी कौम शुरू से जालिम के खिलाफ आपको आपके मिजाज का जुमला सुना रहा हूँ आपको आपके अकीदे का जुमला सुना रहा हूँ आपको आपके इनके म्यार का जुमला सुना रहा हूँ ताकि आपको कल शायद 1 घंटे की मजलिस में आप भूल जाएं मगर ये जुमला नहीं भूलेंगे देखें
گاندھی نے منع کیا میں قاتل کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاتا. آپ کو پتا ہے دنیا میں آپ سے بڑا پیسے والا ہو سکتا ہے, آپ سے بڑا ایماندار نہیں ہو سکتا. دنیا میں آپ سے بڑا جاؤ رسم والا ہو سکتا ہے, آپ سے بڑا محنتی نہیں ہو سکتا. دنیا میں دنیا کو سمجھنے والا ہو سکتا ہے, آپ کے جیسی آنکھیں نہیں ہو سکتی. جسے زمین بھی دکھائی دیتا ہے اور آسمان بھی, جسے یہ دنیا بھی دکھائی دیتی ہے اور وہ دنیا بھی, جسے موت کے پہلے بھی دنیا سمجھ میں آتی ہے اور موت کے بعد بھی. دنیا کے لوگوں میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ دنیا کے لوگ روٹیاں کھا کے بڑے ہوتے ہیں, آپ تبر کھا کے بڑے زندہ باد. خوشی کے ساتھ تاکہ جب تک تمہاری آواز جائے, تمہیں اگر انٹرنیشنلی میرے اس جملے کو تصویری بنا کے دیکھنا ہے تو یہ دیکھنا 12 دن کی جنگ ہوئی, 12 دن کی. سور کی بوٹی کھانے والا ہار گیا. ستارہ ٹوٹ کر بولا, زمین بولی فلک بولا, زمین بولی فلک بولا. یہ آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں زبانوں کا بھی بے پناہ استعمال جو ہے وہ شائستگی کے ساتھ بے پناہ پردے کے ساتھ ہوتا ہے. ہم لوگ جنرلی خنزیر کہہ کے گزر جاتے ہیں, بس سب کو سمجھ کے آئے اس لیے میں نے کہ حرام روٹیاں کھانے والے اور تبر کی روٹیاں کھانے ذمہ دار کیسے بنتا ہے؟ 2 چیزیں, احتیاط سے آتی ہے ذمہ دار بنتا ہے. احتیاط کیا کرتی ہے؟ احتیاط 2 چیزیں آپ کو سکھاتی ہے, بس یہی میرا میسج ہوگا اور پھر میں آگے کی طرف بڑھ جاؤں گا. احتیاط کیا کرتی ہے؟ آپ کو ذمہ دار بناتی ہے اور آپ کو ذمہ داری کے پرسنٹیج میں ایک بڑھوتری آتی ہے اور آپ پیور پرفیکٹ آدمی بول جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس میں 2 چیزیں ہیں خصوصی جو آپ کے اندر آتی ہیں, وہ 2 چیزیں. ایک, آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا دشمن کون ہے. جنرلی لوگ بڑا کسے سمجھتے ہیں؟ جس کو دوست کا پتا, مگر بڑا وہ نہیں ہے جس سے دوست کا پتا. ایک آدمی آتا ہے آپ کے پاس, کہتا ہے صاحب وہ کانپور میں ایک کام ہے, آپ کے پاس تو آپ کے دوست رہتے ہیں, ذرا فون کر دیجیے. ان کا ہاں. اور دوسرا ہے, اس نے کہا آپ کا جو ہے وہ لکھنؤ میں بہت آپ کی پہچان ہے, ذرا آپ کو فون کر دیجیے. مثلا آپ دلی میں فلاں کو فون کر دیجیے گا, احمد آباد میں فلاں کو فون کر دیجیے گا, بنگلور میں فلاں کو فون کر دیجیے گا. آپ یہ سوچتے ہیں بھائی صاحب یہ تو ساری پہچان ہے, بڑا آدمی نہیں, بڑا آدمی نہیں, بڑا وہ نہیں ہے جس کے دوست سے ادب ہوں اور معلوم ہو کہ کہاں دوست ہے. بڑا وہ ہے جسے پتا ہو کہ اس کا دشمن. یہ کچھ پریکٹیکل باتیں یہ کہ آپ کا دوست کہاں ہے, یہ دلیل نہیں ہے کہ آپ بڑے انسان. آپ معروف انسان ہو سکتے ہیں, آپ مشہور انسان ہو سکتے ہیں, آپ ریسپیکٹڈ انسان ہو سکتے ہیں. بڑے انسان ہونے کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا دشمن کون ہے.
समझ रहे हैं मेरी बात? ये बहुत अहम चीज है। आपका दुश्मन आपके अंदर कैंसर पड़ रहा है, आपको पता ही नहीं, और आपने डॉक्टर को चेक करा, उसने कहा वो स्टेज पर आपका कैंसर है। उसका मतलब क्या है? आप बड़े इंसान हैं, आपने अपने दुश्मन को पहचाना है। दुश्मन आके अलामत देता है, आपने बहुत आपको बताता है कि आपका जिस्म खत्म होने वाला है, आपने तवज्जो नहीं की। लोगों ने कहा भी आपसे डॉक्टर को दिखा लो, आपने कहा दिखा देंगे, ठीक है, होता ही रहता है बुखार, तो जैसा दिन से चल रहा है पता नहीं क्या है। अब वाले ने आपको समझा दिया, आप समझ गए, किसी ने आपको बता दिया, आप समझ गए, आपने दुश्मन को नहीं पहचाना। एंड क्या है? मौत। एंड क्या है? दुश्मन को नहीं पहचानेंगे तो एंड क्या है? मौत। याद रखिएगा। शिशु ने एक छोटी सी एग्जांपल दे दिया आपको कैंसर का, ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मौजूद आपके सामने जल्द से जल्दी मुकम्मल करूँ, ठीक है? तो दुश्मन को जानना, थोड़ा सा मैं मजलिसी माहौल में गया हूँ आपको दोबारा, तो देखिए 57 मुल्क है मुसलमानों के, 57 मुल्क है मुसलमानों के, सबको पता है कि उनका दोस्त कौन है। एक ईरान है जिसे मालूम है इसका दुश्मन ये इम्पोर्टेंट है। अभी आप देखिए कतर के यहाँ आप देखिए सारे ट्रीटी होने के बावजूद, सारे कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद, उसके मुल्क में उसी की जमीन इस्तेमाल करके उसी के लोगों पर हमला होता है, उसी के लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन मुल्क कुछ नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? दोस्ती और मोहब्बत की बातों में रह गया। क्या कहना क्या कह सबसे बड़ी चीज क्या है? दुश्मन को पहचानना। अगर आपने दुश्मन को पहचान लिया तो सिर्फ आप नहीं बचेंगे, आप भी बचेंगे, आपका घर भी बचेगा और आपका इलाका भी। क्या एक बात और कहूं, आप जिसे चाहेंगे बचा लेंगे। क्या कहना सुभान अल्लाह। अहम बातें अगर आप नोट कर लो तो ये देखिए, इंसान जिम्मेदार इंसान के लिए दूसरा जो आपने इस्तेमाल किया इबादत का। आपने जिम्मेदार इंसान इबादत करता है, साल में एक बार करो या 8 दिन में एक बार करो, या फिर ये ऐसे बारगाह से वाबस्ता हो जाए जिसमें हर सांस इबादत में गुजरे, हर नींद इबादत में गुजरे, हर हरकत और सकनात इबादत में, क्या कहना वाह हर अल्फाज इबादत में गुजरे, हर तसव्वुर इबादत में गुजरे। ये मजलिस सैयद शुहदा उसी मकाम का नाम है जहाँ जब आते हैं तो आपकी सांसें इबादत होती है, आपकी सोच इबादत होती है, आप जो सुनते हैं इबादत होता है, आप जो बोलते हैं इबादत, क्या कहना सुभान आप जब तक बैठते हैं इबादत, क्या जब आप बैठ के चले जाते हैं, जब तक इस तसव्वुर में रहते हैं इबादत होता है, जहाँ जहाँ तक बातों को पहुँचाते हैं इबादत होता है, वो जहाँ जहाँ तक जब ये बदलती रहती है हालतें इबादत, क्या कहना इबादतें कहाँ होती हैं? इबादतें वहाँ होती है जहाँ यकीन हो, शक ना हो। क्या कहना क्या कहना क्या कहना इबादतें कहाँ होती हैं? जहाँ यकीन हो, शक ना हो। शक आते ही रकअतें टूट जाती हैं, नियतें टूट शक आते ही रकअतें टूट जाती हैं, नियतें टूट जाती हैं, शख्सियतें टूट जाती हैं, शक आते ही घर टूट जाता है, शक आते ही तो फिर ऐसी चीज जो सबको जोड़ के कामयाब बनाती, वो कौन सी चीज है? वो है यकीन। यकीन आपको इबादत के लिए ऐसा ही है जैसे नमाज के लिए काबा है। अगर आपका चेहरा काबे की तरफ नहीं है तो आप जो सी भी सूरह पढ़ना हो पढ़ लीजिए, और जितनी देर तक तकबीर के एहराम के लीजिए, जितनी देर तक रुकू करना है कर लीजिए, चेहरा ही किबला की तरफ नहीं है तो फिर नमाज कैसी? क्या बेशक वाह वाह आपको पता है इस पूरी कायनात में यकीन के बादशाह को हुसैन कहते हैं। तुम्हें पता है मैंने आज से 7-8 साल पहले जुमला अलीपुर में पढ़ा था और कई जगह पढ़ा, याद आ गया, ज़हन में आ गया, तुम्हें सुना रहा हूँ। यकीन के बादशाह को हुसैन कहते हैं। शब आशूर
حسین نے ایک رات کی مہلت جو دی تھی واہ 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 وہ رات کی مہلت دی تھی وہ جو ایک رات کی مہلت دی تھی وہ اسی لیے دی تھی تاکہ اگر دشمن میں نے پوری توجہ چاہ رہا ہوں بس میری طرف توجہ رہنا یہ حسین نے جو مہلت دی تھی وہ اسی لیے دی تھی کہ اگر ہماری طرف کوئی شک کا مسافر ہو تو چلا جائے یقین کا مسافر ہو بندگی کے دیش میں سب سے بڑا حسین کرتا رہا خدا کے لیے کیا سے کیا حسین بیگ لوگ کہتے ہیں پروردگار کو پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین لبیک یا حسین کیا جملہ بابا بابا زندہ باد زندہ باد حسین کون ہے حسین کون ہے رحمت کا باپ حسین کون ہے بحر صحرا حسین کون ہے حقانیت کا جاگا ہے حسین کون ہے مستقل حسین اس کی گود میں اکبر سے لال پلتے ہیں اس کے دور میں بہتر کرا نعرہ حیدری سبحان اللہ بابا جب انسان عبادتوں کے راستے سے پگھل کے کسوٹی میں پک کے پورے طور پر تیار ہو اس طرف باہر نکلتا ہے تو وہ حسینی ہو جاتا ہے خدا کی قسم ہم تو اس منزل میں ہیں حسین کو دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں حسینیوں کو دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں ہم تو ماتم دار ہیں ہم تو غم منانے والے ہیں ہم تو غصہ دینے والے ہیں ہم تو اس کوشش میں ہیں کہ بیوی ہمیں نظر انداز نہ کرے ہم تو اس کوشش میں ہیں کہ قبر سے لے کے محشر کی سفر جب کہیں مصیبتوں میں رہے تو جس زبانوں کو بس یا علی مدد کہنے کی عادت پڑی ہو وہاں سے کوئی یا علی کہیں تو یا علی کہنے سے پہلے ہماری مدد ہو جائے کیونکہ اماں نے بچپن میں مجلسوں میں بیٹھ کے ہی تو سکھایا تھا بیٹا ٹھو کر رہے تو یا علی مدد کہنے مولا یہ تبرکوں میں یہ مجلسوں میں یہ عزائل مدینہ میں یہ اہل بیت کے گھرانے کی خدمت میں تم کو جب کہیں جہاں کہیں موقع ملے پیچھے مت رہنا کوشش کرنا یا میں تیرا بھی سخن قدم ہر طرح سے مجلسوں کے لحاظ سے رہنا یہ اہل بیت پہ کوئی احسان نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں یہ ان کا احسان ہے ہمیں بولنے دیتے ہیں اور آپ کو سننے دیتے ہیں آج نبی سے کوئی رشتہ بتائے گا کہ آپ کی بیٹی کی 25,000 بچی اور فلاں شہر کے فلاں مومن اس وقت آنسو بہانے کے لیے بیٹھے آپ کو بتائے سب سے پہلی جزا آپ کو علی مرتضیٰ دیتی ہے اس لیے کہ علی کبھی سیدہ کوئی میں تمہیں تاریخ کی ایک کہانی بتاتا ہوں علی نے جب سے زہرا کو قبول کیا تب سے لے کے جب تک علی اس دنیا میں رہے پتہ ہے کیا بولتے تھے کہتے تھے مجھ علی کو ثبوت دینے والے چاہیے مجھ علی ابن ابی طالب اس طرح آپ کی حالت میں جہاں ثبوت ملتا وہ فاطمہ ہوتا آپ کو پتہ ہے علی دوسرا جملہ کیا کہتے تھے فرماتے تھے فاطمہ آپ علی کو اکیلا چھوڑ جزاکم اللہ مگر تمہیں کوئی مقصد سوائے اپنے سے کے خوش ہوگا
تو جوابوں میں مسئلہ ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پروگرام میں مصرے پڑھیں گے انشاءاللہ سارے پروگرام جوانوں اس اللہ سید الشہداء اللہ فاطمیہ میں جتنا ہو سکے حصہ لینا اس لیے کہ تمہیں اس وقت بلایا نہیں جائے جب تک تمہارا وقت کا ایمان اور قربان نہیں ہر وہ برنامہ وہ پروگرام ہر وہ مجلس ہر وہ پلان جو کچھ بھی اس طرح سے بناتا ہے جس سے زیادہ یاد آتا ہے اس سے زیادہ کی مصیبت یاد آتا ہے اس زمانے میں اس وقت تمہارے لیے واجب ہے لفظ واجب کا استعمال بے اور کو نہیں کرنا بلکہ لفظ واجب کا استعمال اس لیے کرنا کہ یا تو تمہارے عقیدے میں زہرا ہے یا تو تمہارے خون میں زہرا ہے اگر تم سادان ہو یا غیر سادان ہو یا لڑکا کہ تمہاری بیوی تمہاری شہزادی دربار میں نہیں جس میں آواز بلند ہو جائے فرمایا میری دادی بات دیوار پہ لگا ہے کہتے ہیں اماں سلام کوئی جواب نہیں آیا اماں میرا حسین پکار کوئی جواب نہیں آیا اماں یقین نہیں آتا میری زندگی میں اماں یقین نہیں آتا میری زندگی میں میرا حسین اتنا غریب ہو جاتا بندے کمر ٹوٹے کچھ علماء سے اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہتے ہیں بندے کمر ٹوٹے دونوں ہاتھ اٹھے مگر ایک ہاتھ اٹھا موضوع پسرا اس دنیا سے چلی گئی مگر دنیا سے جانے کے پہلے سیدہ بیٹھی ہوئی ہے علی سیدہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں علی کی آنکھوں سے آنسو جاتی ہے سیدہ بھی ہو رہی ہے فرمانے لگے میں نے رسول آپ کیوں گریا کر رہی ہے علی نے سوچا شاید کوئی درد ہوگا کوئی تکلیف ہوگی فرمانے لگے علی میری آنکھوں میں آنسو بس اس لیے ہے کہ دنیا کے مظلوم ترین شخص کو دیکھ رہے جزاکم اللہ فرمانے لگے علی ابو الحسن مظلوم ترین شخص کو دیکھ رہی ہوں فرمانے لگی علی ہو سکے تو میری زندگی کے بعد تیری قبر پہ ضرور آئیے گا ہو سکے تو قبر پہ یاسین ضرور پڑھیے گا ایک دن علی قبر زہرا پہ یاسین پڑھیے کے قبر سے آواز آئی قبر سے آواز آئی علی ابو الحسن جلدی سے گھر جائیے میرا حسین پیسہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی مرنا دے سوائے کبھی سے اندھیرے میں تاریکی میں سیدنا کو حسن لے کے چلے جنازہ کیسے گیا ہم کو معلوم ہے علی نے دفن کیا آپ کو بتایا قبر
پیچھے رکھا، رکھنے کے بعد قبر مطہر رسول خدا کی طرف متوجہ ہو کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری زہرا باپ کے پاس ہے، پوچھ لیجیے گا محمد نے کتنا ظلم کیا۔ بس یہی ہے خیمے جل گئے، جب خیمے جلا دیے گئے، جب خیمے جلا دیے گئے، پہلے تمہیں عرب کا دستور ہوتا تھا، جب عرب نے وہ دنیا سے چلا جاتا تھا اسے دفن کر کے جب واپس آتے تھے تو جہاں چلا کے کچھ عزیزان نے ایک دن بیٹھ کے اس کے بارے میں اس کی یادوں کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے۔ مگر اس نے سجدہ نے کیا تھا، ہاتھ کمر کے پیچھے رکھا، ہاتھ پہ بیٹھ کے وقت کی طرف دیکھ کے کہا واہ واہ ہم تو چراغ چلا کے اپنے محبوبوں کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے، اب انہوں نے ہمارا گھر چلا دیا۔ اے سید سجاد، Thank you.